گھٹن زدہ ماحول ہے اس میں ایک امید کی کرن دکھائی ہے انہوں نے، اور اللہ کرے جو ہماری کمیونٹی کے لیے یہ پازیٹیو ہو اور ہمیں اچھی خبر ملے اس حوالے سے. اب میں دعوت دوں گا جناب میجر مسرت صاحب کو. یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمان گرامی، بزرگان اور ساتھی، بھائی، چھوٹے بڑے سب کو نیک خواہشات. آج کا جو مضمون ہے یا جو ہمارا ارادہ ہے بہت اچھا ہے. اور پہلی بات تو یونٹی کی گئی تھی، تو اس یونٹی پر شروع میں کچھ لوگوں نے اس میں بھی شامل تھا، امام صاحب بھی شامل تھے، آپ بھی شامل تھے. ایک یہ کہتی کونسل بنائی گئی تھی، اس کو ہم نے ریکگنیشن کے لیے بھیج دیا تھا رجسٹریشن کے لیے، اور آلموسٹ رجسٹرڈ بھی ہو گیا تھا، مگر لوگوں کی ہمیں اتنی پذیرائی نہیں ملی. کیا خیال ہے امام صاحب؟ شعیب بھائی، شعیب بھائی. ہاں، تو اس طرح ہے، وہ ہمیں نہیں ملی اور اس میں ہمیں کافی سننا، اپنا باتیں بھی سننی پڑی، ہمیں کرٹیسزم بھی سننی پڑی اور اوپن بھی سننی پڑی. خیر وہ چل رہا ہے، سب وہ ابھی نہیں ہے. مسئلے کو حل کرنا ہے. حل کس طرح کرنا ہے؟ ابھی جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں اپنی جگہ سب صحیح ہیں. میں ایڈوکیٹ صاحب کا یہ توجہ ذرا چاہوں گا، کیونکہ ادھر میری جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کوششیں سب نے کر لی ہیں. ممتاز انصاری صاحب نے بھی بتایا کیا کچھ ہوا، تو اس میں میٹنگیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں. وہ اسمبلی کی سب کمیٹی تو نہیں تھی، وہ سینیٹ کی سب کمیٹی تھی. تو سینیٹ کی سب کمیٹی کے انچارج راجہ صاحب آغا صاحب کے وہ اسمبلی چلی جو ہوا انہوں نے بتا دیا. ابھی دیکھیں 1900 جو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی طرف 1900 جو لوگ آ گئے تھے آفیشیلی، جو لوگ پہلے آ گئے تھے، جن کے پاس ریپیٹیشن فارم ہے، جن کے پاس جو لیگلی آئے، جن کو تھوڑا سا وقت مجھے اگر آپ دیں گے تو میں تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دوں گا، 2-4 منٹ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کوئی اسٹیٹ بینک تھا کہ ملازم ہیں، بینکوں کے ملازم ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان سبوں نے ان کو اسپانسر کیا تھا. اور ان دنوں میں بھی میں کیپٹن تھا اور اسلام آباد میں پوسٹڈ تھی، تو کیبنٹ ڈویژن میں بھی میں اکثر جایا کرتا تھا، اس لیے کہ میرے والدین بھی ادھر بسے ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں پھر خیر میرے والدین کا پہلے ریلوے والوں کو پہلے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ میں کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کہ ریلوے سینٹرل نہیں، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کی جو جتنی بھی وہ چیزیں تھیں، جو اسٹاف تھے ان کو تو بالکل آفیشیلی آ گیا. میرا ریلوے کا نہیں ہوا، خیر وہ میں نے اپنی پیسے کے تھرو آرمی کے تھرو کرا لیا تھا. اچھا، اب اس میں جو بات امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، امینڈمنٹ ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے پروین نے یہاں بتایا کہ اس میں زیادہ امینڈمنٹ بھی مشکل نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مگر جیسے ممتاز انصاری صاحب نے بھی بتایا کہ یہ مسئلہ سب قوم پرستی کا ہے. اور مجھے سندھ میں رہتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں یا سندھ کے خلاف بات کروں، مگر میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ ایک پروونس جس میں ہم ہیں، ہم خود سندھی ہیں، نئے سندھی کہہ لیں، پرانے سندھی کہہ لیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہاں پر آباد ہو جائے. اگر وہ لوگ پنجاب میں آباد ہو جاتے، جیسے
نواز شریف نے بھی اس کو ایک بلایا، اور پنجاب میں میاں چنو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، انہوں نے اپنی ذاتی زمین دی، وہاں پہ گھر بنائے. میں گیا ہوا تھا PPCF کے سلسلے میں، ہر جگہ میں تقریباً گیا تھا، ہر PPCF ہیڈ کوارٹر میں گیا تھا، تو وہاں پر میں نے لوگوں سے انٹرویو پر بھی لیے تھے. تو وہاں پر میں نے خود وہ جگہ دیکھی کہ جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر، یا لایا جاتا ہے ان کو پنجاب میں، جو بس گئے اس لیے کہ ان کو گھر مل گئے، ان کو زمین مل گئی، اس میں صرف PPCF والے شامل ہیں، دوسرے کوئی شامل نہیں. PPCF کو اس لیے کہ وہ بھی جو جنگی قیدی ہو گئے، اور جنگی قیدیوں نے پھر ان کو بلایا، اپنے ان کو بلایا، ان کو گھر بھی مل گئی، ان کو زمین بھی مل گیا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پر وہ سیٹلڈ ہیں، بہت اچھے سے ہیں، گھر زمین جیسے کہا وہاں زیادہ پرابلم نہیں ہے. مگر وہاں بھی ایک ایسا پرابلم کوئی آ جائے تو آج وہاں بھی نہیں چھوڑتے. گجرانوالہ میں تھا تو مجھے ادھر مقیم صاحب جو آپ کے صدر ہیں، شمس الدین صاحب جانتے ہیں، مقیم صاحب، تو وہ مجھے لے گئے کیمپ وہاں کے اس میں. وہاں پر ایک بزرگ تھے، وہ ریٹائرڈ صوبیدار کے بیٹے تھے، انہوں نے 22 سال 24 سال انہوں نے جاب کی وہی فیکٹری میں لائل پور میں، اس وقت لائل پور کا علاقہ تھا. اچھا وہ ایک دم سے پینشن کے قریب پہنچ گئے تھے، تو کہیں سے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا، یا ہماری مخبری ہوتی ہے یا لوگوں نے کہ دشمنی ہوتی ہے، تو کسی نے بتا دیا کہ ان کا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے جب چیک کیا تو واقعی ان کا ریویو بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ پھر انہوں نے ان کو نکال دیا، جاب سے نکال دیا، اور ان کو وہ کہاں 70,000 80,000 تک لے رہے تھے، مگر ڈیلی ویجز پر وہ آ گئے، اور مانے انہوں نے چلو ہم ڈیلی ویجز. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو آفیشیلی ریپیٹیٹ ہو کر آئے ہیں، انہوں نے بعض اوقات ایسے بھی کیے ہیں اور ہمدردی بھی کیا ہے کہ جیسے ان کی اپنی آفیشیل اولاد اور جو ہے وہ ہیں. اب اتنی وہاں کلنگ ہوئی، اتنا وہاں پر یہ ہوا، بربادی ہوئی کہ کسی کا ایک بھانجا رہ گیا، کسی کا کوئی بھتیجا بچ گیا، کسی کی کوئی ایک بھتیجی رہ گئی، اس طرح کے مطلب 1-2 آدمی فیملی سے رہ گئے. تو انہوں نے کہا یہ کہاں چھوڑیں گے، ہم ان کو کیا کریں گے، ان کو بھی ساتھ لے چلنے میں. جب وہاں پر ایمبیسی میں لوگ جاتے تھے، کرواتے تھے، اپنا وہ بتاتے تھے، تو وہ وہاں پر بتاتے تھے کہ یہ جب جاتے تھے دکھاتے تھے گورنمنٹ کے، سینٹرل گورنمنٹ کراچی کے ہمارے پاس یہ ہے، تو اس میں 1-2 لوگوں کے نام وہ بھی لکھاتے تھے، وہ دکھاتے تھے. تو جو آفیشیلی بھی آئے ہیں، جن کے ساتھ اگر کوئی وہ چلتا رہا، ان کے شناختی کارڈ وغیرہ بھی ریویو ہوتے رہے، مگر بعد میں جب ایک زمانہ آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹری میں انہوں نے کہا کہ ٹری میں کچھ لوگ اور ان کو وہ نظر نہیں آیا، دوسرے نظر آ رہا. انہوں نے ایک وہ چلایا، اسکیم چلائی کہ بھائی اور ٹریز میں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں اس میں یہ لوگ ہو گئے تھے، ان کا ٹری نہیں مل رہا تھا والدین وغیرہ. اب وہ جھوٹ تو نہیں بتا سکتے، آپ تو نہیں چینج کر سکتے. خیر پہلے جو کچھ لوگوں نے کیا تو کر گیا. مقصد کہنے کا کہ وہ کیسز اب ابھر کے کیا آ رہے ہیں، اور اب ان کے کیسز کو بھی بلاک کر رہے ہیں. اس میں جیسے وہ لوگ بھی ہیں جو گردنیہ پاسپورٹ جس کو کہتے ہیں اس سے آئے ہیں، یا کچھ لوگ ویسے آئے ہیں جو یہاں شادی کر لی ہے، انڈیا سے لوگ اب آئے ہیں، کچھ لوگ ان سے شادیاں کر لی. خیر یہ سب کو پتا ہے، مجھے میں نے ایک آپ کو اس لیے بتایا. اچھا اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں حل میرے خیال میں، کیونکہ میں یہ کلیم تو نہیں کروں گا کہ میں کچھ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، یا میں نے کیا یا نہیں کیا. میں نے کچھ نہیں کیا. میں باقی سب لوگ ماشاءاللہ کرتے رہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. مگر جو ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف کیا، میرے خیال میں ہمیں 3-4 ایکشن کرنے ہوتے ہیں. ایک تو جس پر یونٹی کی بات لوگوں نے کی ہے ٹاپ سب سے اوپر. اس کے بعد دوسری چیز ہے ریگولر میٹنگ، اور یہ تیسری چیز ہے ایک لائحہ عمل جو ہم نے تیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس لائحہ عمل میں؟ میرے خیال میں جو اسمبلی میں گئی ہے، جیسے ممتاز صاحب فرما رہے کہ وہ پاس اسمبلی میں چلی گئی ہے، آئی ڈونٹ نو، کہیں ہم نے سنا نہیں ہے یا کہیں اخبار میں نہیں آیا. ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئی ہے اور یہ ہوا. وی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، ایٹ لیسٹ میں بھی کہ وہ
جیسے انہوں نے کہا کہ چھپائے گئے سندھ والے اپوز کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے چھپا کے بڑی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اسمبلی میں جائے گی بحث ہوگی تو وہ تو پھر پتہ چلے گی. خیر بہرحال وہ اگر ہوئی ہے پھر بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو آج یہاں کھڑے کھڑے کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں کر سکتا. یا تو اپنی میجورٹی ہو، 2/3 میجورٹی ہو کسی ایک پارٹی کی، وہ لوگ جس کو امینڈمنٹ ایڈوکیٹ صاحب ایسے ہی 2/3 میجورٹی ہوگی تو پھر یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا آپ سمپل سے ہو جائے گی، قانون نہیں ہے. جی جی سمپل سے ہو جائے گی، قانون ہے نا، یہ لا ہے. آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے، یہ قانون ہے. نہیں ہے یہ آئین میں ترمیم کرنا ہے. سٹیزنشپ ایکٹ ہے. ایکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون. قانون ہے. ایکٹ از قانون. قانون میں ترمیم کر سکتا ہے. وہ کر سکتے ہیں، کوئی اور چیز ہے. مگر آپ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے، اچھی بات ہے، ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، ایکٹ قانون ہوتا ہے یا یہ لوگ قانون ہوتا ہے. قانون ہوتا ہے؟ ایکٹ تو ایکٹ پاس ہی ہوتا ہے جب 2/3 میجورٹی ہوتی ہے. نہیں، ایکٹ پاس ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. ہاں اور یہ جو ہے وہ آئین نہیں ہے، اٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے لیے 2/3 چاہیے ہوتا ہے. باقی عام قانون جو ہوگا ادر دین کانسٹیٹیوشن جو ہوگا سمپل میجورٹی. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ چلو میری انفارمیشن میں نالج دے رہے وکیل لوگ ہیں یہاں پر، قانون نہیں ہے. ایکٹ بہرحال ایکٹ کو قانون کہتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں. اور وہ ابھی کون سا قانون جو ہے 2/3 سے ہوگا یا امینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس سب میں نہیں جانتا. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ چیز ہوگی کیونکہ آپ کو انہوں نے جو امینڈمنٹ کر دیا ہے وہ اس لیے کہ ابھی یہ کبھی اسمبلی میں ہمارے سندھی بھائی جو ہیں، ہمارے سندھ کے باسی جو ہیں، سندھ کے جو لوگ ہیں نہیں پاس ہوتے، ان کی میجورٹی ہوتی ہے پیپلز پارٹی یا ایسی کوئی میجورٹی ہو جو 2/3 ریئلی سٹیزنشپ ایکٹ میں. اچھا اس لحاظ سے مجھے اور ایک اچھا ہو گیا کہ مجھے میرے علم میں اضافہ ہو گیا کہ اگر تو یہ ایکٹ نہیں تھا اور ایکٹ کو امینڈمنٹ نہیں کیا ہے تو ہمارا سٹیزنشپ ایکٹ موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ سٹیزنشپ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو اس ملک میں پیدا ہوا، بلکہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، لوگ یہاں سے امریکہ لوگ جاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس ڈیولپمنٹ اس میں ان کے پاس ویزا ہے، یہ جائز طریقے سے جاتے ہیں، بچہ پیدا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے اس کا پاسپورٹ بناتے ہیں، آ جاتے ہیں. تو سٹیزن ایکٹ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ویسے میں نام کا LLB تو میں نے کیا ہوا ہے بٹ پریکٹسنگ نہیں ہوں. رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے LLB کیا تھا اور پھر ہائی کورٹ بار میں بھی رجسٹرڈ ہوں. شروع میں فیس دیا، اب نہیں دیا کیونکہ 6 مہینے ادھر اس وقت ہمیں پریکٹس کرنا پڑتا تھا. اور جو میں نے حال دیکھا ہے 1 مہینے میں پیسے دینا ادھر اس کو پیشی کے لیے، فائل پڑھانے کے لیے پیسے، اس کے لیے میں نے توبہ کی کہ بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا. خیر چھوڑے وہ بات کو. تو اگر تو یہ سٹیزنشپ ایکٹ ہے تو آپ یو ہیو گٹ مور. ابھی آپ کے پاس صرف ایک ہی سولوشن کہ اس کو آپ کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں لے کے جائیں اور اس کو چیلنج کریں کہ جب آپ کا سٹیزنشپ ایکٹ کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں پیدا ہوئے ہوں، امید ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی یا میں کوئی بات نہیں کر رہا، مگر بہرحال میرا اپنا خیال ہے، میں اس کو اظہار کر سکتا ہوں. تو وہ جب 1971 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن جب بنا 73 میں، اس کا ایکٹ یہی ہے کہ جو شہریت آپ کے پاس ہے تو ایسٹ پاکستان کیا تھا اس وقت 71 میں، 71 سے پہلے کیا تھا؟ پاکستان تھا. تو ایوری ون جو کہ وہاں تھے، جو بنگالیز تھے، وہ بھی پاکستان تھے. ٹل دیٹ ٹائم انہوں نے وہ امینڈمنٹ کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں. میرے خیال میں ایک لیگل کیس بنتا ہے. اور اگر ہم چاہے آپ بھی ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ہیں ان کو بھی اب جو بھی ہے ایکسیڈنٹ بھی لڑایا جو ہے، تو اس سے یہ کیس بنتا ہے کہ ہم اس پہ جا سکتے ہیں. اور اس چیز پہ میں بڑا زور دیتا رہا ہوں کہ اگر اور میرے لیے تو آج پوائنٹ اور اچھا ہو گیا، میری اوپینین تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. اگر تو ایکٹ ہے اور ایکٹ میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ رولنگس ہوتی ہیں. تو رولنگس میں تو اینی ٹائم میجورٹی ہی صحیح، ٹھیک ہے، اگر میجورٹی لے لیں کروا لیں، مگر یہ نہیں ہوگا.
اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ سندھ قوم ہمیں نہیں رہنے دیتی، کیونکہ وہ ٹرین سے اتار لیتے تھے. میں کوئی سنے کوئی بولے، مجھے بات حقیقت ہے. I'm not against. I call myself Sindhi. Anybody for if someone is listening. تو بھلے ہمیں بچہ ہم نے غلطی کی تھی اس پاکستان میں. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں بنگالی بن کر وہیں رہنا چاہیے. Why do we support them? Why جہاں ہم رہ رہے why don't we support Sindhis? We are living in Sindh. We should be mixed with Sindh. But anyway یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی، یہ میں کہنا نہیں چاہوں گا. مگر ان کا جب تک ہمیں تعاون حاصل نہیں ہوگا، یہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی. آپ لکھ لیں آج اور لکھ کر کے بتا دیں یا انڈر 230 سے سٹیزنشپ ایکٹ اور جب وہ امینڈ ہی نہیں ہوا تو فرق. تب آپ کلیم کریں ایڈوکیٹ صاحب کہ جی وہ پیدا وہاں ہوئے تھے، وہاں پر سے آئے، وہاں یہاں آ گئے، دو ونگ ہے، دونوں پاکستان ہیں، ادھر سے ادھر آ گئے، تو پھر کس بات کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ وہ ثبوت یہ مانگتے ہیں کہ آپ دکھائیں وہاں پر جو لوگ ایسے آ گئے، جو آفیشلی آ گئے ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. جو ایسے آ گئے وہ کہتے ہیں دکھائیں. حتیٰ اتنی تک ہے مجھے علم ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت آپ دکھا دیں کہ آپ وہاں رہیں. اس وقت تک جو بھی آتا تھا، کیونکہ میرا ہی ایک دوست وہ کرنل جاوید ہے، وہ اورنگی میں ہوا کرتا تھا، اس کا میں نے ایک انٹرویو بھی لیا تھا اور وہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی پڑا ہوا. اگر کوئی دیکھے تو آپ کو ساری حقیقت اس وقت کی پتہ چلتا ہے. اس وقت تو گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا تھا اور اس کو آتھورائز کر دیا تھا کہ جس کو بھی لو آتا ہے اورنگی میں تمہارے سامنے تو تم اس کو اوکے کرو اور شناختی کارڈ اس کو کنورٹ اف یو آر سیٹسفائیڈ. مگر یہی مجھے انٹرویو میں بتایا بھی گیا، وہ انٹرویو بھی آن ریکارڈ بھی ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ایم کیو والے اصول جو ہیں یہ فاروق ستار وغیرہ یہ سب آ گئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بھائی یہ ہمارا حلقہ ہے، یہ ہم کریں گے، ہم جن کو سیٹسفائی کریں گے ان کو آپ دیں گے. تو یہ بات ریکارڈڈ. بٹ اینی ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. تو ہمیں یہ کام کرنے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں متحد ہونا چاہیے. دوسرے ہمارے پاس لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کام کرنے والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جو دوڑ کر سکتے. تیسرے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کے پاس پیسے ہیں. بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں، یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا. ایک میں اپنی گاڑی لے کے یا آپ اپنی گاڑی لے کے یا ہمارے یوسف امام صاحب گاڑی اپنے لے کے پھرتے رہتے ہیں، اس سے کام نہیں بنے گا. اس کے لیے ایک آپ کو فنڈ بنانا پڑے گا، اس کو ریکگنائز کرانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو اس کے تحت چلنا پڑے گا. اور پھر آپ جب ریکگنائز آپ کا رجسٹر ہو جائے گا تو آپ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، آپ اس میں پیسے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں ڈونیشن بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کر کے ایک جدوجہد کی طرف سے شمس الدین صاحب میری بات سننے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چاہیے اور اس کے لیے ایک منظم ایک ٹیم چاہیے، منظم حوصلہ چاہیے، منظم پوشنگ لوگ چاہیے. صرف یہ میرے جیسے کچھ لوگ ہیں تصویر بنا لی، ویڈیو بنا لی، یہ بڑا کام کرتی ہے. میں کہتا ایسے لوگوں سے بھی کام نہیں چلے گا کہ اگر ہم نے کام وہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا. پیسے ہونے پڑیں گے، کچھ لوگوں سے آپ کو ڈونیشن لینے پڑیں گے. بغیر پیسے کے یہاں کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا. اب وہ جی ایچ کیو سے بھی کہتے ہیں ہم پیسے بھیج رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، بیچارے اپنے پیسے سے جمع کر کے کام کر رہے ہو. کہاں تک کرے گا آدمی، کہاں تک کرے گا؟ یہ ہے. تو بہرحال امید ہے کہ میں نے ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم دے لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مگر یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، اگر ایڈوکیٹ صاحب لگ رہا ہے مجھ سے اگری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. یہ اکیلے میں کریں گے اگری، ابھی چھوڑ دیں کیونکہ ان کے موڈ سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں 2-3 کیس انہوں نے کر چکے ہیں اس طرح سے اور وہ ڈسمس ہو چکا ہے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے. اچھا یہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ احتشام نظامی آئے تھے یہاں پر، ایک دفعہ پہلا پریزیڈنٹ میں کراچی کا پاکستان کا انہوں نے مجھے ہی بنایا اور پھر وہ میٹنگ کی تھی، اس میں بہت سارے لوگ تھے، کرکٹ وغیرہ بھی تھے. ہم نے بی سی میں اس کا وہ بھی کیا تھا. پھر اس کے بعد لوگ ہٹتے گئے، پیچھے گئے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے. پیسے ملیں گے، پیسے ہوں گے تو کام چلے گا.
تو بہرحال آپ مطلب میری یہ گزارش ہے اگر ہم اس لیول پہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں. آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ لوگوں کا شکریہ, بہار ویلفیئر پارٹی کا شکریہ. آخر میں نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن زندہ باد. میں 60 منٹ کی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یہاں پر بلانے کا جو مقصد ہے, یہ جو چھوٹی ایک اجتماع ہے ہم لوگوں کا, یہاں پر سارے لوگ سارے کام نہیں کر سکتے.